وہ کلمہ جو نماز فجر کے وقت زمین سے آسمان تک تمام نبیوں اور فرشتوں نے پڑھا، جو پڑھتا ہے زمین و آسمان کے خزانے نصیب ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں، مگر ان تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا کی ہر چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ دولت، شہرت، طاقت، حسن، جوانی، عہدہ اور آسائشیں سب فنا ہو جائیں گی، لیکن جو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، جو دل اپنے رب کی یاد میں آباد رہتا ہے اور جو آنکھیں اللہ کے خوف اور محبت میں نم ہوتی ہیں، ان کی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذرا سوچئے، بندہ اپنے رب کو یاد کرے اور اس کے بدلے میں رب العالمین اپنے بندے کی یاد فرمائے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی وہ نعمت ہے جو دلوں کو سکون، گھروں میں کو برکت، رزق میں وسعت، زندگی میں اطمینان اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی فکر میں ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے مستقبل کے لیے بے چین ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں سے غمزدہ ہے اور کوئی دل کے سکون کی تلاش میں در بدر پھر رہا ہے۔ ایسے حالات میں سب سے بڑی پناہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعا اور اس پر کامل بھروسہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اللہ کے ذکر کی فضیلت بیان فرمائی اور امت کو یہ تعلیم دی کہ اپنے دن اور رات کو اللہ کی یاد سے آباد رکھے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا کلمہ بتائیں گے جو تمام نبیوں اور فرشتوں نے پڑھا۔ جو شخص یہ کلمہ صبح نماز فجر کے بعد بتائی گئی تعداد اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے تو اس کو زمین و آسمان کے خزانے نصیب ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا معیار صرف الفاظ کی تعداد نہیں، بلکہ اخلاص، یقین، تقوی، حلال رزق، سنت کی پیروی اور عاجزی ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کے ذکر کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اپنے دلوں کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ویسے ہی رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کی گھڑیوں میں شمار ہوتا ہے۔ جب دنیا کا شوار ابھی شروع نہیں ہوتا، فضا میں خاموشی ہوتی ہے، فرشتے بندوں کے اعمال کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں اور ایک مومن اپنے رب کے سامنے سر بہود ہوتا ہے، تو اس وقت کی جانے والی دعا اور ذکر انسان کے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ سب سے بڑی بنیادی علامت جو میں آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ آپ کا ہر حال میں الحمدللہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کے مختلف مسائل، حادثات، بیماریوں سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں یا کوئی چیز کھو دیتے ہیں یا کوئی لا علاج مسئلہ درپیش ہوتا ہے، یعنی اس کا علاج مشکل ہوتا ہے، کیا آپ اس وقت الحمدللہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو لاشعوری طور پر الحمدللہ کہتے ہوئے پاتے ہیں؟ یہ کلمہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پہلی آیات ہے۔ اس کلمہ الحمدللہ سے سورۃ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اگر آپ کو الحمدللہ کہنے کی عادت ہے، اگر آپ کی زبان اکثر اوقات الحمدللہ کی حمد بیان کرتی ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، تو جان لے کہ آپ ایک خوش نصیب انسان ہیں کہ وہ ذات جس نے آپ کو ہر لمحہ الحمدللہ کہنے کی توفیق دی ہے، وہ آپ سے راضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں دیتا جب تک وہ اس سے راضی نہ ہو، اور یہ ہے ایک رفاہی خدمات۔ دوسری نشانی جو میں آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ رفاہی کام ہے، یعنی دکھی انسانیت کی خدمت آپ کو اپنے اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ کیا آپ کو فلاحی کام کرنا پسند ہے؟ کیا آپ فلاحی کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں؟ کیا آپ لاشعوری طور پر محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا خیال آتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہو جائے کہ غریب آدمی ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، تو آپ لاشعوری طور پر اس کی مدد کرتے ہیں؟
اگر جواب ہاں میں ہے تو یہ نہایت عمدہ صفت ہے، کیونکہ یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے، سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے۔ اگر آپ فقیروں، محتاجوں، ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں تو اس بات کا یقین کیجئے کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے، کیونکہ اگر اللہ آپ سے راضی نہ ہوتا تو آپ کو رفاہی کاموں کی توفیق کبھی نہ دیتا۔ تیسری نشانی ہے دعا۔ تیسری نشانی جو میں آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے وہ دعا ہے، یعنی دعا کی کثرت آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ یعنی دعا کرنا عبادت ہے، بلکہ دعا عبادت کا مرض ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ لوگ ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے۔ دعا کی 3 فضیلتیں ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کے ہاں سب سے معزز چیز دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز دعا سے زیادہ نزدیک نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے نماز فجر کے بعد کون سا کلمہ کتنی تعداد میں اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایسا کلمہ جسے تمام انبیاء اور فرشتوں نے پڑھا کہ جس کے پڑھنے سے انسان کو زمین و آسمان کے خزانے نصیب ہوتے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ اگر چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، ورنہ نماز فجر کے بعد چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتی کا یا استغیث پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اس کلمے کی پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ بلند و عظمت والے کی مدد کے بغیر نہیں۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، حمد و توحید، تکبیر اور اس پر کامل بھروسہ ظاہر کرتا ہے۔ اس میں شامل اذکار قرآن و سنت کی بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی کثرت سے تسبیح و ذکر کی ترغیب دی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور بندے کے لیے عظیم و اجر و ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کلمے کا ورد ایمان کو تازگی دیتا ہے، دل کو سکون پہنچاتا ہے اور بندے میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور عاجزی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، امید ہے آج کی یہ ایمان افروز گفتگو آپ کے دل کو ضرور چھو گئی ہوگی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر مومن کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بہترین سہارا اور دلوں کا حقیقی سکون ہے۔ تاہم دین اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ عبادت اور اذکار کے بارے میں وہی فضائل یقین کے ساتھ بیان کیے جائیں جو قرآن کریم یا صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ اسی لیے ہر عمل نیک اخلاص، سنت نبوی کی پیروی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے سے ساتھ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ایمان افروز اصلاحی اور دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی دوسروں تک بھی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی حکمت کے مطابق قبول فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے والدین پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے گھر والوں کو سکون، محبت اور خیر و برکت سے بھر دے، آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے اور ہمیشہ اپنے ذکر، اپنی اطاعت اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔